ماشاء اللہ، بچی نے سے مفتی افتخار صاحب کی نقل اتاری ہے، کاپی کیا ہے سیم، جیسے مفتی افتخار صاحب بولتے ہیں تو چھوٹی سی بچی نے بھی ویسا ہی کہنے کی کوشش کی ہے، بولنے کی کوشش کی ہے، اور مفتی افتخار صاحب بھی ماشاءاللہ بہت ہی جامع پیغام دیا ہے۔ سنیے، ضرور اس پیغام کو سنیے اور شیئر کیجیے، عمل کیجیے، بہت ہی بہترین بیان ہے، بہترین پیغام ہے۔ پر قائم رہے، ان کے قدم بھٹکے نہیں اور وہ بہکے نہیں، وہ صراط مستقیم پر گامزن رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے ہمیں اپنے بچوں کی کڑی نگرانی رکھنا اور خود عمل پیرا ہونا۔ اس بچی کی تقریر کو آپ بغور سماعت فرمائیں۔ ضحیٰ کونین ابن مولانا طاہر صاحب، یہ بچی موبائل کے استعمال اور اس کے نقصانات پر تقریر پیش کرے گی، مکتب میں پڑھتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر صدر محترم وزی وقار، اساتذہ کرام و سامعین عظام، میں مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کے مکتب کی ایک طالبہ ہوں۔ آپ کے روبرو موبائل فون کے بڑھتے ہوئے نقصانات بیان کرنا چاہتی ہوں۔ دنیا نے جب موبائل فون کو ایجاد کیا تو اسے سہولت سمجھا، ضرورت کہا، ترقی کا زینہ کہا، مگر وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر روشنی کے پیچھے سایہ بھی ہوتا ہے، اور موبائل فون کے پیچھے کھڑا ہے سایہ ہماری نسلوں کو نگلنے لگا ہے۔ آج انسانی ہاتھ میں ایک چھوٹا سا فون ہے، اور افسوس انسان خود اسی فون کے ہاتھوں قید ہو چکا ہے۔ موبائل نے وہ کچھ چھین لیا ہے جو صدیوں تک انسان کی پہچان تھا، رشتوں کی گرمی، بات چیت کی مٹھاس، مل بیٹھنے کا سکون کہاں چلا گیا؟ گھر والے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں مگر دل اور دماغ کہیں اور، گھر میں موجود لوگ خون کے رشتے ہیں مگر توجہ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اسکرین کے پیچھے موجود ہے۔ ماں دل پکڑے بیٹھی رہتی ہے، بیٹا موبائل لے کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی نہیں، رشتوں کی بربادی کی فیکٹری ہے۔ وہ خزانہ ہے مگر موبائل نے اسے سب سے سستا بنا دیا۔ کچھ لمحوں کی تفریح گھنٹوں کی عادت بن گئی، کچھ منٹوں کی ویڈیو نے پوری رات کی نیند چھین لی۔ نوجوان جو قوم کا مستقبل ہے، سوشل میڈیا کی لت میں اپنا حال اور مستقبل جلا رہے ہیں۔ یہ موبائل ہاتھ میں نہیں ہوتا، وقت کی قبر ہاتھ میں ہوتی ہے۔ موبائل کی اسکرین نے بے حیائی کو دروازے سے نکال کر ہر جیب میں بیٹھا دیا، گناہ آسان ہو گیا، نظروں کی آلودگی عام ہونے لگی، دلوں کی پاکیزگی ختم ہونے لگی۔ وہ چیزیں جن سے انسان پہلے شرماتا تھا آج صرف ایک ٹچ پر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اخلاقی گراوٹ نہیں، یہ نسلوں کی بربادی ہے۔ موبائل نے انسان کو مصروف تو کیا مگر خوش نہیں کیا۔ نوٹیفیکیشن کی آواز دھڑکنیں بڑھا دیتی ہے، پر آن لائن رہنے کا دباؤ دماغ کو جکڑ لیتی ہے۔ جھوٹی خوشیاں
بڑا ذریعہ بن گئی۔ محترم حضرات، مسجد میں لوگ کھڑے ہیں مگر دل موبائل کی طرف بھاگتا ہے۔ تلاوت کے دوران نوٹیفیکیشن کان کھینچ لیتا ہے۔ عبادت، ذکر، دعا سب موبائل کے شور میں دبنے لگے ہیں۔ یہ صرف غفلت نہیں، یہ روح کی موت ہے۔ بچی نے سے مفتی افتخار صاحب کی نقل اتاری ہے، کاپی کیا ہے اسے مفتی افتخار صاحب بولتے ہیں، طریقے سے بولتے ہیں۔ چھوٹی سی بچی نے اسے یہ صحیح کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، بولنے کی کوشش کی ہے۔ تمام مفتی افتخار صاحب ضرور سنیں، پیغام دیا ہے، پیغام ہے، ضرور اس پیغام کو بیان شیئر کیجیے۔ عمل بچی کا بھی اور مفتی افتخار کی بہترین بیان، تو ضرور اس بیان کو سنیں، عمل کریں، شیئر کریں اور دوسروں کو بھی بھیجیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ موبائل کا غلام بن جائے۔ اگر تم موبائل کو استعمال کرو تو فائدہ ہے، اور موبائل تمہیں استعمال کرے تو یہی سب سے بڑی تباہی ہے۔ اے نوجوانوں، اپنی زندگی بچاؤ۔ اے گھر والوں، اپنی رشتے بچاؤ۔ اے انسانوں، اپنی دل اور روح کو بچاؤ، ورنہ یہ اسکرین ہماری عمر، اخلاق، رشتے، سکون سب کچھ چھین لے گی۔ یہ کیسی آفت آئی ہے، یہ کیسا دور ہے اپنا، یہ کیسی آفت آئی ہے، یہ کیسا دور ہے اپنا۔ موبائل کے ہتھ کنڈوں میں وقت گم ہو گیا اپنا۔ اللہ ہم تمام کو موبائل سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ہمارے مدرسے کے مبلغ محصل حافظ تنویر پاشا صاحب نے، اے بیٹے ادھر آؤ، 200 روپے انہیں نقد انعام میں پیش کیے ہیں، اور بھی ضیاء بھائی کی طرف سے بھی ماشاءاللہ، اللہ خوب ترقی عطا فرمائے۔ یہ بچی کی زبان سے موبائل کے نقصانات پر مشتمل